آج ہم اسٹارٹ کریں گے آرٹیکل 114. اس سے پریویس جتنے بھی آرٹیکلس ہیں وہ آلریڈی اپلوڈیڈ ہیں. آرٹیکل 114 اسٹوپل ہمیشہ سول کیسز میں جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. اسٹوپل مطلب کہ اپنی بات سے مکر نہیں سکتا اگلا بندہ. جیسا کہ اس نے جو بھی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دی، جو بھی ایگریمنٹ کیا اس نے، یا جو بھی اس نے بات کی، تو وہ سول کیسز میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتا. اس پر اسٹوپل لگایا جا سکتا ہے، مطلب کہ لگ جاتا ہے. وہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دے گا، وہ اسٹیٹمنٹ اس کی بات، وہ جو کہے گا وہ پکی بات ہوگی، اور اسی بات پر اسٹوپل ہو گیا. اب اس بات سے وہ مکر نہیں سکتا. اور اس سیکشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اگلے بندے کو اعتبار دلاتا ہے، یقین دلاتا ہے، اور یقین دلانی کرواتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. اور یہ جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یا کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز اس میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ چیزیں. اور آگے چل کر پھر وہ بندے جو ہیں دوسرے جن کو یہ یقین دلا رہا ہے، وہ یقین بھی کر لیتے ہیں اس کی بات پر. پھر آگے چل کر وہ اس بات پر نہیں مانتا کہ ایسا میں نے کچھ کہا ہی نہیں. اگر وہ اس کی اسٹیٹمنٹس جو بھی ہے اس کا ریکارڈ پریویس، اگر اس نے ایسا کہا ہے تو اس پر اسٹاپل لگ گیا. وہ اپنی بات سے اب مکر نہیں سکتا جو اس نے کہا ہے، جو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ ہے آرٹیکل 114. جیسا کہ اس میں السٹریشن میں مثال دیا ہوا ہے کہ ایک بندہ ہے اے، اس نے کیا کیا؟ فالسلی یا انٹینشنلی جیسے بھی بی کو جو ہے وہ بلیو دلایا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ میری ہے اور میں سیل کر رہا ہوں، تم خریدو گے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو ان دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو گیا، اے اور بی کے بیچ میں. تو بی نے اسے پیمنٹ دے دی، چاہے وہ جتنی آدھی ہو یا جتنی بھی. جو ایگریمنٹ ہوا کہ میں تمہیں یہ زمین اتنے پیسوں میں سیل کروں گا، تو وہ ایگریمنٹ ہو گئی، وہ سیل ہو گیا. لیکن وہ اس کی تھی نہیں، وہ اس کے باپ دادا کی زمین تھی. لیکن آگے چل کے وہ اس کے حصے میں آ جاتی ہے. تو جو اس کے حصے میں آ گئی، اب اسے وہ دینی ہوگی کیونکہ اس نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا. اب وہ مکر نہیں سکتا، اسٹاپل لگ گیا. اس نے ایگریمنٹ کر لی، مطلب اس نے مان لی بات، اور اگلے بندے کو وہ سمجھو بیچ دی زمین. تو اس پر اسٹاپل لگ گیا. تو اب وہ صرف اسی بندے کو جو اے ہے وہ بی کو ہی سیل کر سکتا ہے، سی ڈی اور کسی کو نہیں. تو یہ ہے 114 اسٹوپل آرٹیکل. آرٹیکل 115 اسٹوپل آف ٹیننٹ اینڈ آف لائسنس آف پرسن ان پوزیشن. ایک بندہ ہے، اس نے کیا کیا کہ کرائے پر ایک جگہ لے لی. وہ اس کی جو ہے ایگریمنٹ بھی ہے کہ اس نے کرائے پر جگہ لی. آگے چل کر وہ قبضہ کر لیتا ہے. یہاں ایک چیز ہے، اس نے ٹھیکے پہ لے لی، 1-2 سال کے لیے ٹھیکہ لے لیا باغ کا یا زمین کا. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ میری ہے. تو آگے چل کر وہ ایگریمنٹ اس کے سامنے منہ پر مارا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ یہ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا 1 سال کے لیے، تم رینٹ پر تھے. تو آگے چل کر کورٹ میں بھی یہ پیش کی جائے گی کہ یہ تو رینٹ پر تھا 1 سال کے لیے، یہی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے پریویس، جس پر اس کی سگنیچر ہیں اور یہ وٹنسز ہیں. اس نے ایگریمنٹ کیا تھا 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے. تو یہ جو بات ہے وہ اس کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے. اس پر اسٹاپ لگایا جائے گا. پہلے تو تم کرایہ دار تھے، اب تم مکان مالک بن رہے ہو. آرٹیکل 116 اسٹوپل آف ایکسیپٹر آف بل آف ایکسچینج بیلی اور لائسنس. اس میں یہ ہے آرٹیکل 116 میں کہ جیسے کسی نے کسی کو بائک دی، اپنی دوست کو بائک دے دی کہ آپ یہ کام کر کے آؤ، اور وہ یہ نہیں کہ مالک بن گیا اس چیز کا، لیکن وہ اس بائک کا اس وقت تک تو مالک ہے جب تک اس نے اس کو دی ہے. تو وہ اس کو چلا سکتا ہے، آگے جو اپنا کام ہے وہ کر سکتا ہے اس بائک پر. اس طرح اس میں ہوتا ہے بیلر بیلی. تو جو بیلر ہے اس نے چیز ایک وہ دے دی بیلی کو، اب وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی. جیسے کوئی ٹی سی ایس کو ہو گیا ڈاکومنٹس، تو ایک مالک نے ٹی سی ایس ڈاکومنٹس کرنے کے لیے ٹی سی ایس آفس چلا گیا اور اس کو دے دی کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں، ٹی سی ایس کر لو. وہ بیلی ہو گیا، یہ دینے والا بیلر ہو گیا. تو بیلی جو ہوگا وہ
جو بیلی ہوگا وہ ڈاکومنٹس تو پہنچا سکتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے کیونکہ اس نے اس کو دی ہے اتھارٹی کہ یہ چیز فلاں جگہ پہ پہنچاؤ، تو وہ اتھارٹی اس کو دے دی اس نے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل 117 برڈن آف پروف۔ مطلب برڈن جو ہو گیا وہ دوسری طرف شفٹ ہو گیا، تو جہاں پر برڈن ہوگا وہ جس پارٹی پر وہ پروف کرے گی اس برڈن کو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسرٹ کرتا ہے یا جو کلیم کرتا ہے وہی بندہ پروف جو ہوگا وہ ثابت کرے گا، برڈن آف پروف اسی پر ہوگا جو اسرٹ کرے گا یا کلیم کرے گا کسی چیز کی کہ یہ میری ہے، یا کوئی کلیم کرتا ہے کہ یہ چیز اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اس طرح، تو کلیم وہ کر رہا ہے تو وہی جو ہے نا وہ برڈن آف پروف بھی اسی پر ہوگا، وہی جو ہے وہ کورٹ میں پروف کرے گا اس برڈن کو۔ آرٹیکل 118 آن ووم برڈن آف پروف لائز۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح میں ہوں، میں نے دعویٰ داخل کیا، میں بھی گواہ نہیں پیش کر رہا، اور جس پر میں نے کیس کیا ہے وہ بھی گواہ پہ جو ہے وہ نہیں لا رہا، تو اب نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان میرا ہو رہا ہے کہ میں جو ہے کیس ثابت کرنے میں ناکام جا رہا ہوں، تو مجھ پر یہ برڈن ہوگا کہ مجھے وہ چیز پروف کرنی ہے۔ آرٹیکل 119 برڈن آف پروف از ٹو پرٹیکولر فیکٹ۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی اپنی چیز جو ہے وہ کورٹ میں کلیم کرتا ہے بدلے میں، جیسا کہ کوئی کیس کرتا ہے کہ اس نے یہ قتل کیا ہے، تو وہ بندہ جس پر الزام لگایا ہے وہ تو کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر تھا ہی نہیں، میں اور کہیں جگہ پر تھا یا کسی اور مقام پر تھا کہ کوئی اور کام کر رہا تھا، تو برڈن آف پروف جو ہے پھر پرٹیکولر اس کے آ جاتا ہے کہ اب اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ جہاں پر موجود تھا، تو اونس آف پروف جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا اس بندے پر جس پر الزام لگایا گیا تھا جو اس پر اونس آف پروف شفٹ ہو گیا، اب اسے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ جہاں پر وہ کہہ رہا ہے موجود تھا وہاں پر ایویڈنس اپنی دے گا کہ میں وہاں پر موجود تھا، یا وہاں کے گواہ پیش کرے گا، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میں جیل میں تھا، یا کہیں اور جگہ کا کہتا ہے میں بیڈ پر تھا، بیمار تھا، تو بیڈ ہاسپٹل میں تھا، تو ہاسپٹل کے ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کرے گا، وہاں کی ایویڈنس پیش کرے گا۔ اگر وہ جیل میں تھا تو وہاں کی لیٹر وغیرہ جو نوٹس تھے، جو وہ اس کی جیل وغیرہ کے تھے وہ پیش کرے گا، نوٹس ہو گئے اس کے، یا اس کے ڈاکومنٹس ہو گئے، یا اس کی وہ اٹینڈنس ہوتی تھی، وہ ٹرو کاپی آف ڈائری جو بھی ڈیلی ٹرو کاپی ہوتی ہے وہ پیش کرے گا، تو اس طرح وہ ڈاکومنٹس اپنے پیش کرے گا جہاں پر وہ موجود تھا۔ 119 میں آرٹیکل 120 برڈن آف پروفنگ فیکٹ ٹو بی پروفڈ ٹو میک ایویڈنس ایڈمیزیبل۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ ہے جو اپنا برڈن آف پروف اس پر ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ ایویڈنس چلا رہا ہے، تو سیکنڈری ایویڈنس اگر وہ چلا رہا ہے تو اس سے سوال ہوگا پرائمری ایویڈنس کہاں ہے، اوریجنل چیز کہاں پر ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مس پلیس ہو گئی، یا گم ہو گئی، یا وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، وہ کھو گئی، تو وہ خود پروف کرے گا، یا جل گئی ہے تو وہ پروف کرے گا کہ وہ چیز کیسے جلی، وہ کورٹ میں پیش کرے گا، پروف کرے گا اس چیز کو کہ وہ جل گئی، وہ ختم ہو گئی، راکھ ہو گئی، یا پانی میں بہہ گئی، اس طرح سے وہ ایویڈنس مکمل ہوگی، اس کے بعد پھر سیکنڈری ایویڈنس چلے گی۔ اس 120 کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ پروف کرے گا، جیسے وہ کہے گا میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی چلے گئے، اور اس لیے جو اوریجنل ڈاکومنٹس تھے پرائمری ایویڈنس وہ کھو گیا، ایسے کھو دی میں نے، وہ جو ڈاکو تھے وہ لے کر گئے سارے ڈاکومنٹس، اس میں یہ بھی موجود تھے، اس طرح وہ چلے گئے، اس کی کاپیز وغیرہ پیش کرے گا، ہاں واقعی اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، اس طرح اس کی وہ ڈاکومنٹس جو اوریجنل تھے وہ کھو گئے اس سے، اب پھر وہ سیکنڈری ایویڈنس چلا سکتا ہے، تو یہ ہے آرٹیکل 120۔ آرٹیکل 121 برڈن آف پروفنگ ڈیٹ کیس آف اکیوزڈ کمس وتھ ان ایکسیپشنس۔ آرٹیکل 121 کا یہی مقصد ہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، جیسے اے نے بی کو مار دیا، اور بی کے جو وارث ہیں وہ آ گئے کورٹ میں، اور انہوں نے کیس کر دیا اے کے خلاف، تو اب بی کے اوپر برڈن ہو گیا، تو بی کہیں گے
بی کے جو ریلیٹیوز وغیرہ ہیں جو جنہوں نے کیس فائل کیا وہ کہیں گے کہ اے نے مارا ہے بی کو، تو جو اے یہ پلی لے رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے 121 میں کہ اے جو پلی لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مارنے آیا تھا بی، میں نے اپنے بچاؤ میں سے مارا ہے۔ تو اب اسے پھر پروف کرنا ہوگا اے کو، تو اے پروف کرے گا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا، یہ ریکارڈنگ ہے کیمرہ کی، یہ آ رہا تھا مجھے مارنے کے لیے اور اس نے ایک دو فائر بھی کیے، میں بچ گیا، اس کے بعد جو تیسرا فائر تھا وہ میں نے اس کو کیا تو اس میں یہ مر گیا، تو ایسا اس کو پروف کرنا ہوگا۔ تو یہ کہہ رہا ہے 121 سے آرٹیکل۔ آرٹیکل 122 برڈن آف پروفنگ فیکٹ اسپیشلی وتھ ان نالج۔ تو آرٹیکل 122 میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسا کہ ایک بندہ ہے وہ ٹرین میں چڑھا، اس کو ٹی ٹی نے پکڑ لیا وہاں سے، تو اب وہ کیس ہو گیا اس کے اوپر کہ بنا ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور کیس جب چل رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اس بندے سے پوچھا جائے گا، برڈن تو اسپیشلی اس پر ہوگا، ٹی ٹی نے اس کو پکڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو انفارمیشن تو تھی نا بندے کو جس کو پکڑا پولیس نے کہ تم بنا ٹکٹ کے اس ٹرین میں چڑھے ہو، کیونکہ اس کے پاس ٹکٹ ہوگی یا نہ نہیں ہوگی یہ انفارمیشن تو ہے اس کے پاس، تو اس بنا پر اس سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 122 کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ٹکٹ ہے، تم ٹرین میں اس وقت چڑھے تھے، کیا تمہارے پاس ٹکٹ تھی، تم نے لی تھی، کہاں کی، کدھر کی، ابھی ہے تمہارے پاس موجود یا اس وقت تھی، تو ایسے سوال اس سے کیے جا سکتے ہیں 122 کے تحت، آرٹیکل 122۔ آرٹیکل 123 برڈن آف پروونگ ڈیتھ آف پرسن known to have been alive within 30 years۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے سیکشن 123 میں کہ کوئی 30 سال سے لاپتہ ہے یا 30 سال سے نہیں مل رہا یا 30 سال سے گم ہے، تو اس کی کوئی آ کے خبر دے رہا ہے کہ وہ لیڈیز یا وہ جو تھا وہ مر چکا ہے، تو اب کیا ہوگا، وہ مین ہے یا لیڈیز ہے، وومین ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ مر گیا یا مر گئی، تو جو بھی آ کے کورٹ میں یہ بات کہے گا تو اس سے وہ چیز پروف کرنی ہوگی کہ وہ کیسے مرا، کیوں مرا، کس حساب سے مرا، تو وہ ساری ڈیٹیل وغیرہ دے گا اور پھر اس کی کنسیڈر کی جائے گی بات، کیونکہ 30 سال تک اس کی موت کی خبر کسی نے نہیں سنی تھی، اس نے ہی آ کے سنائی تو وہی آ کے پروف کرے گا، کیونکہ وہی نالج دے رہا ہے تو اس بارے میں وہی بہتر بتائے گا۔ آرٹیکل 124 برڈن آف پروفنگ ڈیٹ پرسن از alive who has not been held for 7 years۔ تو اس میں جو بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے تو وہ بتا رہا ہے اس آرٹیکل میں 124 میں، تو اس میں یہ بتایا گیا کوئی بندہ یا بندی 7 سال سے گم ہے، نہیں لاپتہ ہے، نہیں مل رہا، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو آ کے کورٹ میں بتائے گا، انفارمیشن دے گا کہ وہ تو زندہ ہے بندہ یا بندی، تو اب وہی پروف کرے گا، وہی بتائے گا کہ وہ کیسے زندہ ہے اور کہاں پر ہے، کس صورت حال میں، کس صورت میں موجود ہے اور کس حالت میں موجود ہے وہ، تو وہی اس کے اوپر ہی برڈن آف پروف آ جائے گا، اس سے ہی ثابت کرنا ہوگا وہ جو بیان دے رہا ہے۔ آرٹیکل 125 برڈن آف پروف ایز ٹو ریلیشن شپ ان دی کیسز آف پارٹنرس، لینڈ لارڈس اینڈ ٹیننٹس، پرنسپل اینڈ ایجنٹ۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہوگا کیسز میں، پارٹنرس ہیں وہ یا لینڈ لارڈ ہیں، زمین کے حساب سے پارٹنرس ہیں یا بزنس کے حساب سے ہیں، یا ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے وہ مالک مکان اور کرایہ دار جیسا ہے یا ایجنٹ طور ہے، جو بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کورٹ میں کہ یہ پارٹنرز نہیں ہیں، یہ مالک مکان نہیں ہے، اور مالک مکان اور کرایہ دار جیسا ان کے بیچ میں ایکٹ نہیں ہے، یا ان کے بیچ میں جو بھی ریلیشن ہے وہ بتا رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، تو جو بندہ بتا رہا ہے کہ ان کا ریلیشن ایسا نہیں ہے، کورٹ کو انفارمیشن دے رہا ہے، تو وہی بندہ پھر پروف کرے گا اس بات کو جو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا آپس میں ریلیشن ایسا نہیں ہے، تو بھائی کیوں نہیں ہے وہ اسے کورٹ میں پروف کرنا پڑے گا کہ ان کا ریلیشن آپس میں پھر کیا ہے اگر یہ نہیں ہے۔ آرٹیکل 126 برڈن آف پروف ایز ٹو اونرشپ۔ اگر کوئی کسی کے خلاف، جیسے میں ہوں، میرے خلاف ایک بندہ آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس جگہ کا مالک ہی نہیں ہے اور مجھ پر کیس کر رہا ہے، تو برڈن آف پروف اس پر شفٹ ہو جائے گا، تو اسے ہی پروف کرنا ہوگا کہ میں مالک نہیں ہوں اس جگہ کا،
اور میں جو بھی ہوں وہ اسے خود پروف کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے، پھر اگر مالک نہیں ہے تو اس کے پوزیشن میں کیسے آئی یہ چیز، تو ایسا جو بھی کچھ ہوگا ایویڈنس وغیرہ وہ اسے ہی پروف کرنی ہوگی 126 آرٹیکل کے تحت۔ آرٹیکل 127 پروف آف گڈ فیتھ ان ٹرانزیکشنز ویئر ون پارٹی از ان ریلیشن آف ایکٹیو کنفیڈنس۔ تو 127 آرٹیکل اس میں یہ ہے کہ دو بندے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ موسٹ سینئر بندہ ہے، وہ بزنس کی ایسی ڈیلز کرتا آ رہا ہے، اور اس بار جو اس نے ڈیل کی ہے وہ اس بندے سے کی ہے جو پہلی مرتبہ ایسی ڈیل کر رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آگے چل کر وہی بندہ جو موسٹ سینئر بندہ ہے، ایسی بزنس کرتا آ رہا ہے، وہ آ کے کیس کر دیتا ہے اس کے خلاف کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو کورٹ اس سے ہی گڈ فیتھ میں سوال کر سکتی ہے کہ تم تو اس چیز میں ماہر ہو، تم تو موسٹ سینئر ہو، تم تو ایسے ہزاروں ڈیلز کر چکے ہو، پھر تمہیں اس نے کیسے دھوکہ دے دیا، تم تو اس چیز میں ایکسپرٹ ہو۔ تو گڈ فیتھ میں اس سے جو ہے ٹرانزیکشن کے معاملے میں جو ہے وہ گڈ فیتھ میں اسے ایز اے پروف طور پوچھ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آرٹیکل 27۔ اس سے پریویس جتنے بھی آرٹیکلس ہیں وہ آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ نیکسٹ میں اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔